پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی کی صورتحال پر۔ حیدر عباس رضوی رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ حیدر عباس صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ مختلف گینگز ہیں، مختلف مافیا ہیں، اور یہ سارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر ہے کہ جنگ و جدل میں مصروف ہیں، لیکن بہرحال ہر صورت میں ان واقعات کو روکنا تو ہوگا۔ بالکل، اس کے لیے ہماری پولیس کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانا پڑے گا، اور 2 کروڑ کی آبادی کے شہر میں 35,000 پولیس والے، اس کے بعد ان کی جو اپروپریٹ ٹریننگ ہے وہ سامنے رکھیں، جو 35,000 ایگزسٹنگ فورس ہے وہ کیا کرتی ہے، کس طریقے کے ان کے رجحانات و میلانات ہیں۔ کہیں کہیں وہ خود ان ساری چیزوں میں انوالو دکھائی دیتے ہیں، کہیں کہیں ان کی سرپرستی میں یہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ ایک پورا پروسیس ہے۔ 2 کروڑ کا شہر کو مینج کرنا آسان کام نہیں ہے، مگر کراچی کے جتنے مسائل ہیں اتنے وسائل نہیں ہیں، اور لوگ کراچی سے وسائل تو تلاش کرتے ہیں مگر مسائل شیئر کرنے کے لیے بہت کم لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اچھا، گزشتہ روز بھی اجلاس ہوا تھا جس میں تمام کی تمام سیاسی جماعتیں تھیں، ڈاکٹر عشرت العباد تھے، وزیر اعلیٰ سندھ تھے، سید قائم علی شاہ صاحب تھے، اور خصوصی طور پر لینڈ گریبرز اور لینڈ مافیا کے خلاف جو حکمت عملی ترتیب دی گئی ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا حیدر صاحب کہ اگر ان لوگوں کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے تو اس سے کتنا فرق پڑ سکتا ہے؟ یہ تو لینڈ مافیا ایک چیپٹر ہے، باقی میں آپ سرچ کروں نا کہ جب پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کراچی منی پاکستان ہے، پورے پاکستان کے لوگ کراچی آتے ہیں۔ جب وہ کراچی آتے ہیں تو جہاں وہ اپنا ثقافتی ورثہ، روایات اور ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، وہ اپنے اپنے علاقے کی فالٹ لائنز بھی لے کر آتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ کراچی میں اگر کوئی دشمنی کوئٹہ میں ہے تو اس کا بدلہ کراچی میں لیا جا رہا ہے، اگر کوئی جھگڑا جو ہے وہ مان لیجئے کہ چیچا وطنی میں ہے تو اس کا اثر کراچی پہ پڑ رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو کہ سچویشن کو کمپلیکس کرتی ہیں، ان کو ہینڈل ہونا چاہیے، مگر ہینڈل ہونے کے لیے وسائل چاہیے، اور وسائل کی جو صورتحال اس ملک میں ہے وہ کسی سے ایسی ڈھکی چھپی بھی نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ حیدر عباس رضوی رکن قومی اسمبلی ہم سے گفتگو کر رہے تھے اور کراچی کی صورتحال پر تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ ہر صورت میں کراچی میں امن و امان قائم کرنا ہے، یہ تمام کی تمام سیاسی جماعتوں کی اور حکومت کی ذمہ داری میں آتا ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے کہ 1.5 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں ابھی تک کوئی مستقل گورنر نہیں آ سکے۔ سلیم رضا کے استعفے کے بعد جو ڈپٹی گورنر ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے، وہ ابھی تک ایکٹنگ گورنر ہیں۔ 1.5 ماہ ہو چکا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے قانون کے مطابق 3 ماہ تک ایکٹنگ گورنر اس چارج کو سنبھال سکتا ہے۔ اصل میں بات اس کی نہیں ہے، ابھی تک حکومت کی توجہ اس طرف جائے یا نہ جائے، لیکن مجموعی طور پر جس ایڈہاکزم کا ملک شکار ہے اس سے ظاہر ہے کہ ملک کی معاشی ترقی پر اور ملک کی معیشت پر بھی گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ایڈہاکزم کتنا خطرناک ہے ملک کی معیشت کے لیے، اسی پر اب بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن پر سابق وزیر خزانہ جناب سرتاج عزیز نے۔ بہت بہت شکریہ سرتاج عزیز صاحب۔ یہ اسٹیٹ بینک کا تو ایشو ایک طرف، لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ جس ایڈہاکزم کو لے کے ہم چلتے ہیں یہ معیشت کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے؟ دیکھیں نا جی، اس میں پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت جو حکومت کا خسارہ ہے، جو بینک بوروئنگ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کا بجٹ ڈیفیسٹ چل رہا ہے، تو جو فسکل رسپانسبلٹی لا ہے ہمارا، اس کی لمٹ کراس ہو چکی ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس فسکل رسپانسبلٹی لا کو انفورس کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائے، لیکن ظاہر ہے اب گورنر جیسا خود نہیں ہوگا ذمہ دار، تو ایکٹنگ گورنر تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ وہ حکومت کو یاد دلائے کہ آپ کی اب لمٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ مانیٹری پالیسی اب اگلے 6 ماہ کے لیے اناؤنس ہونے والی ہے اس ماہ کے آخر میں، اور یہ اس کے بہت اثرات ہوتے ہیں سرمایہ کاری پر بھی اور انفلیشن پر بھی اور امپورٹس پر بھی۔ تو یہ بھی ایک ایسی ذمہ داری ہے کہ اس میں جب تک پوری توجہ سے اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کی نگرانی میں مانیٹری پالیسی بنے تو اس سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دوسرا پہلو ہے جو کہ اس وقت ہمارے سامنے ہے، اور وہ اس میں میرا خیال ہے کہ کوتاہی رہ جائے گی۔ اور تیسرا ظاہر ہے کہ جو سگنل جاتا ہے مارکیٹ کو، انویسٹر کو، سیورز کو، کنزیومر کو، وہ بھی پازیٹیو نہیں ہوتا، کیونکہ انویسٹمنٹ تب آتی ہے جب فیل گڈ فیلنگ ہو کہ حالات کچھ بہتر ہیں، مثبت ہیں، تو وہ بھی سگنل نیگیٹو ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں اس ایڈہاکزم یا اس
मौजूदा जो सूरत हाल है उसके हवाले से। अच्छा सरताज साहब, जाहिर है कि इससे जो रेगुलेटर होता है वो भी कमज़ोर होता है, और अगर रेगुलेटर कमज़ोर हो तो जाहिर है जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और जो दीगर इदारे हैं उन पर आपकी गिरफ्त भी वीक होती है। हाँ, जाहिर है कि इसका इनडायरेक्ट असर तो होता है, क्योंकि आजकल जो प्रूडेंशियल रेगुलेशन है और बैंकों का निज़ाम है उसकी निगरानी की जिम्मेदारी स्टेट बैंक की है, तो वो अगर गवर्नर साहब खुद उसकी निगरानी कर रहे हों उसका असर ज़्यादा होता है। अगर ना करे कि बहुत अच्छा ये वैकेंसी ना रहे, ताकि ये जो तासुर है बैंकिंग सेक्टर में कि हमारे स्टेट बैंक का गवर्नर ही नहीं है। आमतौर पर जब ऐसे हालात होते हैं तो ज़्यादातर 1-2 हफ्ते से ज़्यादा इसमें नहीं लगाया जाता उसको अपॉइंट करने में, लेकिन यहाँ पे इनके पास लगता है कि टैलेंट का अनका है और इनको समझ नहीं आ रही कि इसको गवर्नर बनाए। बहुत बहुत शुक्रिया सरताज अजीज़ साहब आपका। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।